حاجات کو پورا کروانے کا انمول جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ یقین کامل اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اسے مالا مال کرے گا اور اپنی جناب سے اسے ہر وہ رحمت اور نعمت عطا کرے گا جس کی اسے ضرورت اور طلب ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، کسی بھی وقت پکاریں، کسی بھی ٹائم پکاریں، اللہ تعالیٰ پکار ضرور سنتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مقدس ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں کچھ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جو بڑی بابرکت ہوتی ہیں، اور ایسی گھڑیوں میں، ایسے اوقات میں جب بندہ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جھولی کو بارگاہ الہی میں پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی خالی جھولی کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی بدھ کے دن کا عمل ہے، اس عمل کو اگر آپ بدھ کے دن ہی کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلا بدھ آنے تک آپ کے مقدر، نصیب اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ زندگی اور حالات کو خوبصورت بنانے والا بہترین اور لاجواب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت بھی آپ کو ہر وہ چیز عطا کر سکتا ہے، لیکن جس بندے کا مانگنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے ذرا دیر سے عطا کرتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، مولا تیرا بندہ اتنا رو کر تجھ سے مانگ رہا ہے اور بار بار مانگ رہا ہے، مولا اسے عطا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس بندے کا رونا، اس بندے کا مانگنا، اس بندے کا گڑ گڑانا، اس بندے کی عاجزی، اس بندے کی انکساری، اس بندے کے آنسو مجھے پسند آ گئے ہیں۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، اس نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا، لیکن اسے کچھ دیر اور مانگنے دو تاکہ اسے پتا چلے کہ میرا جو رب ہے وہ دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنتا ہے۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، یقین کامل کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، توکل کے ساتھ، بھئی بس اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصی اسلامک چینل ایک خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، کامیابیوں سے بھر دے، آپ کے مقدر اور نصیب کو بدل کر رکھ دے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو عطا کرے، آپ کی مشکلات کو آسان کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، اور اپنی غیبی مدد آپ کے ہر کام میں شامل حال رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ بدھ کے دن حاجت کا کون سا ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً بندے کو مل جاتی ہے، اور جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر وہ چیز اور ہر وہ خزانہ عطا کرتا ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ سب سے پہلے تو آپ دعاؤں کو مقبول کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، حاجات کو پورا کروانے کے لیے، مشکلات کو آسان کروانے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد کے لیے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ کر لیں گے، انشاءاللہ اپنے مقدر اور نصیب کو کھلتا ہوا، بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا لاجواب عمل ہے، ایسا آسان عمل ہے جس کے پڑھنے سے مشکلات آسان ہوں گی، لیکن اس عمل کے جو کرشمے اور معجزات ہوں گے، جو فائدے حاصل ہوں گے آپ کو، اس پر ساری دنیا رشک کرے گی، بلکہ آپ کی قسمت پر رشک کرے گی کہ فلاں بندے کی قسمت کتنی اچھی ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ آتا ہے اسے وسیع و کشادہ رزق اور دولت سے نوازتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت چھیننا چاہتا ہے، رب کریم چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے دولت ہو، رزق ہو، اچھی تقدیر ہو، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر پسند نہیں، عاجزی رب کریم کو بڑی پسند ہے۔ عاجزی اختیار کریں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے رب کریم بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات مصلے پہ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہی راضی ہوگا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے نا، وہ استغفار کو شامل کر لیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے صبح و شام استغفار پڑھتے رہا کریں۔ جب آپ فارغ بیٹھے ہوں، آج کل سردیاں ہیں تو اکثر لوگ دھوپ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، تو دھوپ میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت اور چغلی کرنے کی بجائے اگر آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، بہت ہی بہترین ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ منٹوں میں قبول فرما لیتا ہے، اس بندے کی پھر زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، مقدر کو چمکا دیتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے کی جو زندگی
زندگی ہے یا اس بندے کے جو حالات ہیں یا قسمت ہے وہ دنوں میں بدل گئی ہے۔ تو وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ سے توبہ کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے، اللہ کے در کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ بس آپ اللہ سے توبہ کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے اور محبت کرنے والا، اور ہر وہ چیز عطا کرنے والا ہے جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اور سب سے بڑا وہ حسیب ہے، وہاب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ صفات ہیں جن کے پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھنے سے رب کریم راضی ہوتے ہیں، اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی اسے آپ نے صرف بدھ کے دن کرنا ہے، وظیفہ آپ کو میں نے بتانا ہے، عمل آپ نے خود کرنا ہے، کرم اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس بابرکت عمل کو آپ نے بدھ کے دن کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ عمل کرنے کا طریقہ اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے بدھ کے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت کی ادا کرنی ہے۔ نماز حاجت کے نفل اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی مجبوری کے تحت اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، یا کوئی گھریلو مجبوری ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، یا آپ کے پاس ٹائم نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے میں سختی نہیں بلکہ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا، تو آپ یہ نہیں کہ مجبوری کے تحت پڑھیں، آسانی کے ساتھ پڑھیں۔ 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ صلاۃ الحاجت کے نفل بالکل آسان طریقے سے پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 یا 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام پڑھنے ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا ودودو، یا رحمانو، یا رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبت والے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل والے نام ہیں، کرم والے نام ہیں، جن کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جلال میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور آپ جو مانگتے جائیں گے آپ کو ملتا جائے گا۔ یا ودودو، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اپنے بندے سے محبت کرنے والا۔ یا ودودو کا یہ مطلب ہے۔ یا رحمانو، بڑا رحمان اور اپنے بندوں پر مہربان ہونے والا۔ یا رحیم، رحم کرنے والا، فضل کرنے والا، کرم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام بڑے خوبصورت ہیں، ان ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب جس وظیفے میں کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس وظیفے میں کہہ دیتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو اس وظیفے میں ضرور درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ بہت ہی آسان ہے درود پاک، سکرین پر میں نے دکھا دیا، پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو آپ نے اول آخر پڑھنا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، مشکلات کو آسان کروانے کے لیے۔ اور اس عمل کو آپ نے بدھ کے دن ہی کرنا ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے، روزانہ نہ آپ یہ عمل کریں، صرف بدھ کے دن، ہر بدھ کے دن، ہر ہفتے میں 1 مرتبہ بدھ آتا ہے تو صرف بدھ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مہینے میں صرف 4 دن اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بابرکت عمل ہے، لاجواب عمل ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس عمل میں درود پاک بھی شامل ہے، سورۃ فاتحہ شامل ہے، سورۃ اخلاص شامل ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور بہت ہی محبت والے نام شامل ہیں، جن کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، مصیبتوں کو ختم کرے، اور ہر کام میں آپ کو قدم بقدم آسانیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی اچھی ویڈیو، اچھے وظیفے یا کسی اچھی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔